بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی آخری آسمانی کتاب ہے۔ یہ کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کردہ معجزہ ہے۔ یہ کتاب 23 سال کے عرصے میں حالات اور واقعات کے پیش نظر آہستہ آہستہ نازل ہوئی۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی بات، انبیاء کی کہانیاں، مسائل کا حل، اسلام کا پھیلاؤ، صحابہ کی زندگیاں اور بھی دیگر واقعات بیان کیے ہیں۔ یہ کتاب زندگی کے ہر پہلو میں مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کے معجزات کی اگر بات کی جائے، ان کے معجزات میں سب سے پہلا جو قرآن مجید کا معجزہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی ایک کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ذمہ داری خود اٹھانے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ کتاب قیامت تک محفوظ رہنے والی کتاب ہے، اور اس بات کی بھی یقین دہانی اللہ تعالیٰ نے خود کروائی ہے۔ اس لیے قرآن کسی بھی قسم کے رد و بدل کے بغیر موجود ہے، جبکہ دیگر آسمانی کتابوں میں لوگوں کی جانب سے کافی رد و بدل ہو چکی ہے اور وہ بالکل اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید کا دوسرا معجزہ اس کا جامع علم والی کتاب ہونا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں تمام علوم موجود ہیں، جیسا کہ پرانی آسمانی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یا تو ان میں تاریخی واقعات ہیں، یا تو فقہی مسائل کا حل، یا ان میں دعائیں اور مناجات ہیں، یا پھر عقائد کا بیان۔ قرآن مجید کو دیکھا جائے تو اس میں تاریخی واقعات کا مجموعہ، دعائیں، مناجات، عقائد و اعمال کا بیان، فقہی مسائل اور اخلاق و روحانیت کا درس سب کچھ شامل ہے۔ بائیولوجی، کیمسٹری، فزکس، فلکیات اور ریاضی جیسے مضامین میں سے بھی بہت کچھ معلومات قرآن مجید سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید کا تیسرا معجزہ اس کا زندہ زبان والی کتاب ہونا ہے۔ یعنی قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا اور یہ ایک زندہ زبان آج بھی رائج العام ہے۔ آج بھی دنیا میں موجود 20 سے زائد ممالک کی قومی زبان عربی ہے، جبکہ دوسری الہامی کتابیں جن زبانوں میں نازل ہوئیں وہ اب مردہ ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور اگر ہم اس قرآن کو غیر زبان عرب میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں کھول کر بیان نہیں کی گئیں۔ کیا خوب کہ قرآن تو اجمی اور مخاطب عربی، کہہ دو کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے۔ ناظرین، قرآن کا اگلا معجزہ عالمگیر کتاب ہونا۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو بنی نوع انسان کے لیے اتاری گئی، کسی خاص قوم، ملک یا سلطنت یا پھر محض مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ آج سے 1450 سال قبل سے لے کر آج تک کے تمام انسانوں کے لیے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں یا ایھا الناس کہہ کر اپنے کلام میں مخاطب کیا ہے، جس کے معنی ہے اے لوگو۔ جدید دور میں بھی پیش آنے والے تمام مسائل کا حل بھی اسی کتاب سے ہی مل سکتا ہے۔ یہ ہر دور کے انسان کے لیے پیغام الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔ ناظرین، قرآن کا اگلا معجزہ اس کا حفظ کرنے میں آسان ہونا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے کے طور پر نازل ہوئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے طالب پر بھی معجزہ فرماتا ہے اور اس کو حفظ کرنے میں آسان بنا دیتا ہے، تاکہ حافظ قرآن کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ کتاب اللہ کا مطالعہ کریں اور اس کے حافظ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتا ہے، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ ناظرین، قرآن کا اگلا معجزہ ہے شک و شبہ سے بلاتر ایک کتاب۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب کسی بھی شک و شبہ سے پاک بنائی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کامل ترین خدا کی ذات کسی بھی چیز میں کوئی غلطی کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو فصاحت اور بلاغت کا شاہکار ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان سب لوگوں کو کھلے عام دعوت دیتا ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ خود لکھا ہے، کہ وہ آئیں اور خود اس طرح کا کلام بنا لائیں، لیکن کوئی بھی آج تک ایسا نہ کر سکا، کیونکہ ظاہر ہے کسی بشر کی کیا اوقات کہ وہ یہ کلام لکھ سکے۔ یہ تو محض خدا ہی لکھ سکتا ہے جو تمام کائنات کا مالک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیا کفار کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے خود از قرآن بنا لیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا تو لائیں۔ ناظرین، قرآن کا اگلا معجزہ اس کا حق بیان کرنے والی کتاب ہونا ہے۔ قرآن مجید تمام تر تہذیب و عقل کی تائید کرتا ہے۔
اس میں کوئی بات ایسی نہیں کہ جس کی دلیل نہ دی جا سکے، کوئی بھی خلاف عقل بات اس میں نہیں مل سکتی، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے اور اس میں کسی قسم کے رد و بدل نہیں ہوئی ہے۔ دیگر آسمانی کتابوں میں لوگوں کی جانب سے بہت سی غلط معلومات ڈال دی گئی ہیں جس کی دلیل نہیں مل سکتی، اس لیے قرآن ایک ایسا اعجاز ہے جو پچھلی تمام کتابوں کو منسوخ کرتا ہے اور اپنے اندر ہی تمام قسم کی معلومات رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے، اس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، اور دانا اور خوبیوں والے خدا کی اتاری ہوئی ہے۔